کتاب مقدس میں سے مقدس متی کی انجیل اس کا 18واں باب اور اس کی پہلی 6 آیات ہم پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ اس وقت یسوع شاگردوں کے پاس آ کر کہنے لگا، پس آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہے؟ اس نے ایک بچے کو پاس بلا کر اسے ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم توبہ نہ کرو اور بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ پس جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانند چھوٹا بنائے گا وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہوگا، اور جو کوئی ایسے بچے کو میرے نام پر قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، لیکن جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں کسی کو ٹھوکر کھلاتا ہے، اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ بڑی چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جائے اور وہ گہرے سمندر میں ڈبو دیا جائے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے پاک اور مبارک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے آج پھر یہ ہمیں موقع بخشا کہ ہم سب مل کر خدا کے زندگی بخش کلام میں سے اپنی ہدایت اور اپنی رہنمائی کے لیے سیکھ سکیں، کیونکہ انسان کو ہمیشہ بہتر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ انسان میں ہمیشہ بہتر ہونے کی گنجائش موجود رہتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھنا پڑتا ہے۔ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں انسان کو لازمی سیکھنا پڑتا ہے۔ جیسے جیسے انسان عمر گزارتا ہے، جیسے جیسے انسان تجربات کرتا ہے، جیسے جیسے لوگوں سے انسان ملتا ہے اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور جیسے جیسے انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے ویسے ویسے انسانی جہالت جو ہے وہ دور ہوتی ہے۔ جہالت اس کو کہا جاتا ہے جس چیز کا انسان کو پتہ نہ ہو۔ تو ابھی اس دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں اور جن کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہے۔ انسان کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہمیشہ جستجو اور کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ جب انسان ہمیشہ جستجو اور کوشش کرتا رہتا ہے تب انسان برکت پاتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی برکت کا سبب بنتا ہے۔ لیکن جب انسان جستجو کرنا چھوڑ دیتا ہے، جب انسان سیکھنا چھوڑ دیتا ہے تب انسان ترقی نہیں کرتا۔ جب تک انسان ایک طالب علم کی حیثیت سے زندگی بسر کرتا ہے اس وقت تک وہ ترقی کرتا رہتا ہے، لیکن جب انسان ایک استاد بن جاتا ہے تو پھر انسان ترقی کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ طالب علم رہ کر سیکھنا چاہیے۔ جب انسان طالب علم رہ کر سیکھتا ہے تو یقیناً بہت سارے مشکل مرحلے جو ہوتے ہیں وہ انسان طے کر لیتا ہے اور بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل کر لیتا ہے، لیکن جب انسان استاد بن جاتا ہے تو پھر وہ سیکھنا بند کر دیتا ہے۔ کتاب مقدس میں سے جو حوالہ آج میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے تلاوت کیا گیا اس میں لکھا کہ اس وقت یسوع شاگردوں کے پاس آ کر کہنے لگا، پس آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہے؟ اس وقت شاگرد یسوع کے پاس آ کر کہنے لگے کہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے ہر ایک شخص کو یہ جاننے کی جستجو ہوتی ہے کہ جس جگہ پر میں رہ رہا ہوں یہاں پر میرا کیا مقام ہے، یہاں پر میرا معیار کیا ہے، اور ہر شخص یہ کوشش کرتا ہے کہ میں دوسروں سے بہتر بنوں۔ ہر شخص کی یہ جستجو ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا ثابت کرے، عقل میں بڑا ثابت کر لے، سمجھ میں بڑا ثابت کر لے، تعلقات میں بڑا ثابت کر لے، معاشرے میں اپنی عزت کے بارے میں انسان بڑا ثابت کر لے، پراپرٹی، جائیداد، مال و دولت اور دیگر طریقے سے انسان زمین پر زندگی گزارتے ہوئے اپنے آپ کو ہمیشہ بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس وقت یسوع جب اپنے شاگردوں میں تھا تو شاگردوں نے پاس آ کر یسوع سے پوچھا کہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہے؟ اب
یہاں پر زمین پر تو ان کو یہ تھا کہ بڑا کون ہے، لیکن ان کو آسمان پر بھی فکر ہوئی کہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی میں صرف ایک ہی بڑا ہے، اور وہ خدائے واحد قدوس اور برحق ہے، جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے، اور جو تمام بنی انسان کا پیدا کرنے والا ہے۔ آسمان پر صرف وہی بڑا ہے، اور جو آسمان پر بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے خدا کے علاوہ، وہ شخص خدا کے خلاف چلتا ہے۔ تو یہاں پر شاگردوں کے اندر یہ بات پیدا ہوئی، انہوں کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آسمان کی بادشاہی میں ہم میں سے بڑا کون ہوگا۔ تو یسوع نے ایک بچے کو لیا اور ان کے بیچ میں کھڑا کیا، اور بیچ میں کھڑا کر کے ان سے کہا کہ اس نے ایک بچے کو پاس بلا کر اسے ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم توبہ نہ کرو اور بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ اب ان کا سوال کیا تھا؟ ان کا سوال یہ تھا کہ ہم میں سے آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہوگا؟ تو یسوع نے اس کے جواب میں کیا کیا کہ ایک بچے کو لیا اور بیچ میں کھڑا کیا اور کہا کہ اگر تم توبہ نہ کرو۔ آپ سب اس بات سے واقف ہوں گے کہ جب انسان خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلتا ہے تو توبہ کر کے یسوع مسیح کے پیچھے چلتا ہے۔ شاگردوں نے بھی جب یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کا عہد کیا تو سب سے پہلے انہوں نے توبہ کی اور اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کیا۔ جب انہوں نے توبہ کر لی اور اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کر لیا تب وہ یسوع کے پیچھے چلے۔ لیکن یسوع کے ساتھ چلتے چلتے پھر ایک موڑ آیا کہ یسوع نے ان کو کہا کہ اگر تم توبہ نہ کرو اور تو اس بچے کی مانند نہ بنو تو پھر آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح نے جو اس وقت یہ لفظ کہے تھے کہ اگر تم توبہ نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر جو بڑے پن کی خواہش تھی اس سے توبہ کرنی، کیونکہ سب سے زیادہ جو خدا کو غصہ جس بات پر آتا ہے وہ انسان کے بڑے پن پر اس کو غصہ آتا ہے، کیونکہ خدا کے سامنے تمام انسان جو ہیں وہ چھوٹے ہیں۔ خدا کے سامنے تمام انسان یکساں ہیں۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دوسروں سے زیادہ بہتر ہوں یا دوسروں سے زیادہ افضل ہوں۔ یہ خدا کا رحم اور خدا کا ہم سب پر فضل ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے ایک بچے کو بیچ میں کھڑا کر کے کہا کہ اگر تم توبہ نہ کرو اور بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ ان کا سوال تھا کہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہے، لیکن یسوع نے جواب یہ دیا کہ توبہ کرو، دوسرے نمبر پر بچوں کی مانند بنو۔ جب بچوں کی مانند بنو گے تو پھر آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوگے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ مجھے اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ پہلے نمبر پر ہمارے اندر یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ میں دوسروں سے بڑا ہوں، میں دوسروں سے بہتر ہوں، کیونکہ ہر شخص کے پاس کوئی نہ کوئی نعمت، کوئی نہ کوئی صلاحیت لازمی ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس مختلف قسم کی صلاحیتیں ہیں، اور تمام صلاحیتیں جب ملتی ہیں تب ایک معاشرہ مکمل ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم نے مکان تعمیر کرنا ہے تو مکان تعمیر کرنے میں اگر مستری کہے جو یہ دیواریں بناتا ہے یا مکان تعمیر کرتا ہے وہ کہے کہ میرے سوا کام نہیں چل سکتا، تو یہ بات غلط ہے۔ اس کی قدر اپنی جگہ پر ایک ہے لیکن وہ کامل نہیں ہے۔ اس کے پاس ایک صلاحیت ہے کہ وہ مکان تعمیر کر سکتا ہے، لیکن وہ بجلی کا کام نہیں کر سکتا، وہ رنگ کا کام نہیں کر سکتا، وہ فرش جب ڈالا جاتا ہے اس کے اوپر جو پتھر لگایا جاتا ہے اس کو رگڑنے کا کام نہیں کر سکتا۔ ہر شخص کے پاس صلاحیتیں ہوتی ہیں، اور جب تمام صلاحیتیں ملتی ہیں تب ایک معاشرہ مکمل ہوتا ہے۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تم بدن کے اعضاء ہو، اور میں بدن ہوں اور تم فردن فردن اعضاء ہو، اور تمام اعضاؤں کا کام یکساں نہیں ہوتا بلکہ تمام اعضاؤں کا کام الگ الگ ہے، اور جب تمام اعضاء مل کر کام کرتے ہیں تب ایک صحت مند اور تندرست زندگی بنتی ہے۔ لیکن ان تمام اعضاؤں میں اگر ایک اعضاء کام کرنا چھوڑ جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تمام معاشرے کے جو لوگ ہیں جن کے پاس جو صلاحیتیں ہیں،
ہر کوئی شخص اپنی صلاحیت خدا کے کام کے لیے اور معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے جب صلاحیت کو استعمال کرتا ہے تو پھر وہ معاشرہ پروان چڑھتا ہے، پھر وہ معاشرہ اچھا معاشرہ بنتا ہے اور خدا کے کام میں بھی افزائش ہوتی ہے، خدا کے کام میں اور زیادہ بہتری ہوتی ہے اور خدا کا کام اچھے طریقے سے پھر ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان اپنی صلاحیت کو دبا کر بیٹھ جاتا ہے تو پھر معاشرہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے تعمیر نہیں ہوتا۔ تو میں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کے پاس کوئی نہ کوئی خوبی اور کوئی نہ کوئی صلاحیت ہے، اس لیے ہمیں ہمارے پاس جو صلاحیت یا نعمت یا خوبی ہو ہمیں اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دوسروں کی بہتری اور بھلائی کے لیے اپنی صلاحیت کو صرف کرنا چاہیے۔ پہلے نمبر پر ہمیں کیا کرنی ہے کہ بڑے پن سے توبہ کرنی، دوسرے نمبر پر ہمیں بچوں کی مانند بننا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں بچوں کی مانند کیوں بننا ہے؟ کیا بچے جو ہیں وہ ہم سے زیادہ بہتر ہیں؟ کیا بچے جو ہیں ہم سے زیادہ اچھے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ بچے ضدی بھی زیادہ ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ بچے نافرمان بھی زیادہ ہوتے ہیں، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بچے بیوقوف بھی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی یسوع نے کیوں کہا کہ اگر تم توبہ نہ کرو اور بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے؟ بچے جو ہیں پہلے نمبر پر کل کے لیے فکر نہیں کرتے۔ بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے والدین پر مکمل انحصار کرتے ہیں۔ جب بھی باہر کوئی مسئلہ بنتا ہے، بچے باہر گھوم پھر رہے ہیں، باہر سے کوئی بچہ یا کوئی شخص بچے پر حملہ کرتا ہے یا مارتا ہے تو بچے بھاگ کر کس کے پاس جاتے ہیں؟ اپنی ماں کے پاس یا اپنے باپ کے پاس بھاگ کر جاتے ہیں، یعنی وہ اپنے والدین پر مکمل انحصار کرتے ہیں۔ اسی طرح مجھے اور آپ کو بھی جب کوئی مشکل یا مصیبت آتی ہے تو ہمیں کسی انسان پر نہیں بلکہ ہمیں خدا پر انحصار کرنا ہے، خدا پر بھروسہ کرنا ہے۔ بائبل مقدس میں جو لفظ توکل آتا ہے وہ بار بار زبور کی کتاب میں اور دیگر کتابوں میں بھی آیا۔ توکل کا مطلب اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ میں دے دینا، اور جب انسان خدا پر توکل کرتا ہے یعنی اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں دے دیتا تو وہ محفوظ ہے۔ جس طرح بچہ اپنی ماں کی گود میں یا اپنے والدین کی قربت میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، اسی طرح مجھے اور آپ کو خدا کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح بچہ جو ہے وہ آج کی فکر کرتا ہے، کل کے لیے فکر نہیں کرتا کہ کل کیا ہوگا۔ ہمیں کل کی کیا میں سالوں سال کی فکر لگی ہوتی ہے۔ متی کی انجیل کے 6 باب میں لکھا ہے کہ کل کے لیے فکر نہ کرو کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کرے گا۔ پھر یسوع مسیح نے کہا کہ ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو خوراک مہیا کرتا ہے۔ پھر یسوع نے کہا کہ جنگلی سوسن کے درخت کو دیکھو، یہ کس طرح بڑھتا ہے، نہ محنت کرتا نہ کاٹتا، تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان اپنی ساری شان و شوکت میں سے ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا۔ یعنی سلیمان بادشاہ ایک امیر ترین بادشاہ تھا، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو پوشاک خدا نے اس جنگلی سوسن کے درخت کو پہنائی ہوئی ہے ویسی پوشاک سلیمان بادشاہ نے بھی نہیں پہنی تھی۔ سو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بچوں کی مانند جو مثال دی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کل کے لیے فکر نہیں کرنا چاہیے، کل کے لیے خدا خود ہماری فکر کرے گا۔ جس طرح بچے جو ہوتے ہیں بچوں کی فکر کون کرتا ہے؟ ان کے والدین فکر کرتے ہیں۔ بچوں کے والدین یہ بھی فکر کرتے ہیں کہ کل کو بچے نے اسکول کیسے جانا ہے۔ بچوں کے والدین یہ بھی فکر کرتے ہیں کہ کپڑے اس کو کون سے پہنانے ہیں اور اس کے لیے کیا کیا ضروری چیزیں ہیں۔ والدین خود بچوں کی فکر کر کے ان کی چیزیں لے کر آتے ہیں، اور جب بچے ہمارے فکر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے والدین، میں آپ کی ماں، میں آپ کا پاپا، ہم زندہ ہیں، ہم آپ کی فکر کریں گے۔ اسی طرح جب ہم خود اپنی فکر کر کے ہم اپنے دکھ میں اضافہ کرتے ہیں تو پھر یہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید خدا ہماری فکر نہیں کر رہا۔ اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بچوں کی مانند کیسے بننا ہے، کہ ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا ہے، اپنی کل کے لیے فکر نہیں کرنی، بڑا بننے کی کوشش نہیں کرنی، اور یہ ذہن سے نکال دینا کہ میں دوسروں سے بڑا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر لکھا گیا ہے کہ پس جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانند چھوٹا بنائے گا وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا بنے گا۔ سو خدا مجھے اور آپ سب کو آج اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔ ہم اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ عجیب مشیر خدا قادر ابدیت کے باپ صلی اللہ سلامتی کے شہزادے یسوع مسیح میں ہمارے آسمانی باپ تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری شفقت، تیری محبت اور تیرے رحم کے لیے۔ تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے لیے شکر گزار ہیں جس کے بہائے ہوئے خون کے وسیلہ سے تو نے ہمارے گناہ معاف کیے اور ہمیں اپنی فرزندیت میں قبول کیا۔ اے باپ تیری منت کرتا ہوں کہ جتنے اس وقت سر جھکے ہوئے ہیں سب کو نام بنا برکت دینا، جو کلام کا بیج آج بویا گیا ہے
وہ بے پھل نہ رہے بلکہ 30 گنا 60 گنا اور 100 گنا پھل لائے، تیرے لوگ اس سے برکت پائیں اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں، اور جو کچھ آج سیکھا ہے یہ صرف اپنے تک نہ رکھیں بلکہ اور لوگوں تک بھی تیرے کلام کی باتوں کو پہنچا سکے۔ منت کرتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے آج اس کلام کو سنا ہے ان کو توفیق بخشنا کہ اس پر عمل بھی کریں تاکہ تیرا نام عزت اور جلال پا سکے۔ تیرا خادم ہوتے ہوئے تمام جھکے ہوئے سروں کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا کرتا ہوں۔ منت کرتا ہوں تمام لوگوں کی مالی، جسمانی اور روحانی ضرورتوں کو پورا کرنا، جسم کی ساری بیماریوں سے رہائی عطا فرمانا۔ یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارا روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔